بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و روح الارواح و غذائیہا و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے، عنوان ہے زندگی میں ہی اپنی جائیداد کی تقسیم۔ پچھلے کئی دنوں سے بہت سے ایسے احباب کا مسئلہ دارالافتاء میں آیا جنہوں نے مسلسل یہی خواہش کا اظہار کیا اور یہی مسئلہ پوچھا کہ زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے درمیان اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہوگی۔ دیکھیں، والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، خواہ اولاد اپنے والدین کے لیے کچھ بھی چاہیں، ہمیشہ ہر صورت میں والدین کی خواہش اولاد کے لیے بہتر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس معاشرے میں جب والدین دیکھتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد بھائی بہن، باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہن باپ کی جائیداد کی وصولی کے لیے کیسے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے خون کے رشتے تبدیل ہو جاتے اور انجانے بن جاتے، ایک دوسرے کو گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر کی چار دیواری سے نکل کے یہ تماشا گلیوں اور بازاروں تک آ جاتا ہے۔ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے یہ بھائی بہن کیسے دولت کے لیے، باپ کی جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور بعض اوقات یہ اختلاف اس قدر طول پکڑتا ہے کہ قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے۔ عدالتوں میں آپ جائیں تو سب سے زیادہ آپ کو جو مقدمہ نظر آئے گا وہی حصول جائیداد کا مقدمہ ہے، وراثت کا مقدمہ ہے۔ تو والدین جب دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے جائیداد کی حصولی کے لیے لڑتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد یا ماں کے انتقال کے بعد، تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وصال کے بعد میرے بچے بھی میری جائیداد کے حصول کے لیے آپس میں لڑیں۔ تو اب اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کیا ہی خوب ہو کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان اپنی جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی جائیداد ہے، جو بھی مال ہے اسے تقسیم کر دوں، تاکہ مال نہ ہو تو بعد میں ان کے درمیان میں کوئی اختلافی پہلو بھی نہ ہو، اختلاف کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ والدین کے لیے اچھی سوچ ہے، اور جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے۔ تو اب والدین اپنی زندگی میں ہی اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہے تو اس کی ایک صورت انہیں قانونی صورت یہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنے مال کی وصیت کر جاتے، وصیت نامہ باقاعدہ قانونی طور پر تیار کر لیتے کہ میرے بعد میرے بڑے بیٹے کو اتنا ملے گا، چھوٹے کو اتنا دینا، بیٹی کو اتنا دینا، بیٹے کو اتنا دینا، بیوی کو اتنا دینا، میرے بھائی کو اتنا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک وصیت نامہ تیار کرتے ہیں جو ایک قانونی دستاویز ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ آخر میں گفتگو ہوگی۔ اولاً تو یہ سمجھ جائیں کہ والدین جو بھی مال اپنی زندگی میں
اپنی اولاد کو تقسیم کریں وہ مال وراثت نہیں ہے۔ وراثت جو ہے نا وہ مورث کے انتقال کے بعد جو مال بچتا ہے اسے کہتے ہیں مورث، یعنی جائیداد والا۔ مثال کے طور پر آپ ہیں، جب تک آپ حیات سے ہیں تو آپ اپنے کل مال کے تنہا وارث ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کا مال ہوگا مال وراثت یا مال ترکہ، اور آپ نے اپنے پیچھے جو بچے چھوڑے، آپ کی اہلیہ ہیں، جو بچے ہیں وہ ہوں گے آپ کے ورثہ، اور آپ کا مال ہوگا مال وراثت یا ترکہ۔ تو یہ سب ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ جب تک آپ حیات سے ہیں، اللہ ہر ایک کو حیات دے، عمر دراز بالخیر دے، جب تک آپ حیات سے ہیں آپ کا مال آپ کا اپنا ہے، اور وہ مال ترکہ نہیں ہے، وہ مال وراثت نہیں ہے۔ تو جب وہ مال وراثت نہیں ہے تو اس میں وراثت کا حکم بھی نہیں آئے گا۔ تو اب اس مال کو آپ کیسے تقسیم کریں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ کے پاس کوئی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں پھل لائے تو آپ جس کو جو مرضی جتنا مرضی دے دیں، وہ آپ کی چیز ہے، آپ نے اپنی مرضی سے بانٹ دی ہے۔ تو ایسی ہی اگر باپ اپنی زندگی میں اپنا مال اپنی اولاد کے درمیان میں تقسیم کرنا چاہے تو وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، اور یہ وراثت کا مال نہیں ہوگا، یہ باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے عطیہ ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ اسے کچھ اس طرح کے کوئی بھی نام آپ دے سکتے ہیں، یہ مال وراثت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مالی وراثت کا ایک پورا قانون ہے جو قرآن مجید میں اور احادیث میں موجود ہے۔ زندگی میں جو مال اولاد کے درمیان میں تقسیم کیا جائے وہ مال وراثت نہیں بلکہ مال عطیہ ہے یا مال ہدیہ ہے۔ تو اب وہ مال اولاً تو باپ اپنی اولاد کو جس قدر دینا چاہے، جتنا دینا چاہے، جس کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں، اب اس میں کئی قاعدے بتائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے مال وراثت کی تقسیم ہوتی ہے کہ مرد کو عورت سے ڈبل ملتا ہے، باپ اگر چاہے تو ایسے بھی کر سکتا ہے کہ بیٹے کو ڈبل دے اور بیٹی کو اس سے سنگل دے، بیٹے کو 1,00,000 دے تو بیٹی کو 50,000 دے، ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سب کو برابر برابر دے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اولاد میں جو نالائق ہے اس کو کم دے، جو لائق ہے اس کو زیادہ دے، یا اولاد میں اگر کوئی بری خصلتوں میں ہے، برے ماحول میں ہے تو اس کو بالکل نہ دے، یہ بھی اس کے لیے ممکن ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر سب سے بہتر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے درمیان میں زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کرنا چاہے تو بہت بہتر ہے کہ سب کو برابر برابر دے، زیادہ یا کم نہ دے، سب کو برابر برابر تقسیم کرے، بیٹے کو جتنا دے بیٹی کو بھی اتنا ہی دے۔ برابر برابر تقسیم کرنا یہ سب سے زیادہ بہتر بتایا، اور اس بہتری کی وجہ ایک حدیث شریف ہے جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر خود روایت کرتے کہ ان کے والد حضرت بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو اپنا ایک باغ تحفے میں دے دیا۔ یہ چھوٹی عمر کے تھے اور ان کے مزید اور بھی بھائی بہن تھے، تو اپنا ایک باغ ان کے والد نے اپنے بیٹے حضرت نعمان کو اپنا ایک باغ تحفے میں دے دیا۔ تو یہ آئے اپنی والدہ کے پاس
اور والدہ سے انہوں نے کہا کہ بابا جان نے وہ باغ مجھے ہدیہ کر دیا ہے، مجھے زندگی میں ہی دے دیا ہے۔ تو ان کی والدہ ہے بنت رواحہ، جو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن ہے۔ بڑے زبردست صحابی رسول ہوئے حضرت عبداللہ بن رواحہ، نعت گو بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، نعت لکھتے بھی تھے اور نعت پڑھتے بھی تھے، اور مجاہد صحابی ہیں کہ غزوہ موتہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت جعفر طیار اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے۔ ان کی بہن ہے بنت رواحہ۔ تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اپنی والدہ کے پاس بنت رواحہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ بابا جان نے وہ باغ کھجوروں کا، وہ پسندیدہ بھرا ہوا باغ، قیمتی باغ مجھے تحفہ کر دیا، دے دیا۔ ماں بہت خوش ہوئی، انہوں نے اپنے شوہر کو بلایا، حضرت بشیر کو کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ ہدیہ کر دیا، یہ دے دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں نے دیا ہے، میرا بیٹا ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں نے اسے دے دیا ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا عمل کیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس ہدیے کا گواہ آپ رسول اللہ کو بنا دیں، تاکہ آئندہ کوئی اس کا دعوے دار سامنے نہ آ جائے، اس لیے کہ مزید اور بھی بھائی ہیں اس کے، آپ کے مزید اور بھی بچے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ یہ باپ کی وراثت ہے تو اس میں بھی حصہ ہوگا، جبکہ آپ نے تو زندگی میں ہی اسے دے دیا۔ تو حضرت بشیر رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ یہ خود بھی صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں نے اپنے بچے کو وہ تحفہ دے دیا ہے، وہ دے دیا ہے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گواہی مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ تینوں آئے، حضرت نعمان بھی آئے، ان کے والد بشیر بھی آئے، اور حضرت نعمان کی والدہ بنت رواحہ بھی آئیں، خدمت عالی میں حاضر ہوئیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے نعمان کو فلاں کھجوروں کا باغ دے دیا ہے، میرے بچے کی ماں یہ خواہش رکھتی ہے کہ اس دینے میں آپ میرے گواہ بن جائیں، تاکہ کبھی اگر ایسا مسئلہ آئے تو آپ گواہی دیں کہ میں نے آپ کی گواہی میں ہی یہ دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت نعمان بن بشیر کے والد سے پوچھا، آپ نے اپنے بچے کو یہ تحفہ دیا ہے، آپ کے اور بھی بچے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری اور بھی اولاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو ایسے ہی دیا ہے برابر برابر، یا صرف اس کو دیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ میں تمام بچوں کو برابر برابر دوں، میں نے اسی کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بچے تمہارے ساتھ برابر کا سلوک کریں، تمہاری تابع داری کریں، تمہاری برابر خدمت کریں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون باپ نہیں چاہتا کہ بچے باپ کی خدمت کریں اور برابر خدمت کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب تم اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہو کہ تمام اولاد تمہاری برابر خدمت کریں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب تم اپنی اولاد کے درمیان میں ہدیہ کرو تو برابر برابر ہدیہ کرو، جب تم اپنی اولاد کو کچھ دو تو برابر برابر دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ تم دے سکتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا تو پھر تم اس سے واپس لے لو، انی لا اشہد علی الجور، انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو بتایا کہ کسی کو دینا کسی کو نہ دینا یہ ایک لحاظ سے ظلم ہے،
تو اسی حدیث کی بنا پر فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی چیز ہے وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وہ تقسیم کرے اپنی تمام اولاد میں برابر برابر تقسیم کرے ایک۔ اور پھر اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ تقسیم کرنے کے بعد اگر باپ کو لگے کہ میں نے غلط فیصلہ کر دیا تو وہ اپنا تحفہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ تحفہ دے کر واپس لینا یہ برا ہے، لیکن باپ اگر اپنی اولاد کو تحفہ دے تو واپس لے سکتا ہے۔ یہ اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سب کو نہیں دے سکتے تو اس سے بھی واپس لے لو، تاکہ اور بھائیوں کے دلوں میں اس طرح کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ اس کے دشمن ہو جائیں۔ تو اس حدیث میں دو باتیں واضح ہو گئیں۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ زندگی میں ہی اگر ماں یا باپ اپنی اولاد کے درمیان میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہیں تو اولاً تو وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے سکتے ہیں، اگر کم یا زیادہ کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، لیکن دینا عطیہ تو پورا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ برابر برابر تقسیم کریں۔ ہاں پھر یہ بتایا، خود فقہاء کرام نے فرمایا ان اولاد میں جو دیندار ہے، جو دین کی خدمت کر رہا ہے، حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہے، فقہاء کرام نے فرمایا کہ ان اولاد میں جو دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو کچھ زیادہ دے، یہ بہتر ہے۔ اور ان اولاد میں اگر کوئی ایسا ہے جو غلط صحبت میں ہے، غلط معاشرے میں ہے، غلط کاموں میں ہے، انہیں چاہیے کہ کم دے، اس لیے کہ جو برے کاموں میں ملوث ہوتا ہے اسے بیٹھے بٹھائے کچھ بڑی رقم مل جائے تو اس کے برے کام میں مزید اضافہ ہوگا، مزید وہ معاشرے کے لیے اور بگاڑ کا باعث بنے گا۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی ایسا ہے اولاد میں جو نشے میں ہے یا بری حرکت میں ہے، بری صحبت میں ہے، اور والدین یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسے بڑی رقم میں نے دے دی تو یہ مزید اور برائی میں ملوث ہو جائے گا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ اسے کم دے، اتنا ہی دے کہ وہ کھا پی کر برابر کر دے۔ تو یہ اولاد کے حوالے سے یہ فقہی مسئلہ ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا۔ اب یہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ مال وراثت نہیں ہے، ورنہ مال وراثت میں تقسیم کا کچھ دوسرا انداز ہے۔ یہ زندگی میں جو باپ یا ماں اپنی اولاد کو اپنی جائیداد تقسیم کرے تو وہ باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے ہدیہ ہے۔ جب یہ سمجھ گئے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ زندگی میں اپنے باپ سے یا اپنی ماں سے اس کی جائیداد میں حصہ طلب کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ ابھی اس کا حصہ ہے ہی نہیں۔ حصہ بنتا ہے مرنے کے بعد۔ جب باپ زندہ ہے تو بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ اس پوری جائیداد میں میرا حصہ ہے، وہ دو، کہے کہ ابھی تمہارا حصہ ہے ہی نہیں، اگر حصہ چاہیے تو میری موت کا انتظار کرو۔ وہ تو سب کا سب باپ کا ہے نا۔ حصہ بنتا ہے مرنے کے بعد۔ بہت سے ایسے ہیں باپ کے مرنے کے بعد ایسے ناخلف ہیں جو ماں کے سامنے دست و گریباں ہوتے ہیں، لڑتے ہیں کہ مجھے حصہ چاہیے، جبکہ باپ نے اپنی جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دیے، تو جب ماں موجود ہے تو پوری جائیداد کی ماں وارث ہے، تو ماں سے اس کی زندگی میں حصہ طلب کرنا ہی ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ پوری پراپرٹی کی ابھی مالک ہے، مالکہ ہے، تو اس میں تمہارا حصہ بنتا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد کر لیجئے اور سمجھ جائیے کہ زندگی میں اگر باپ زندہ ہے یا ماں زندہ ہے تو اس کی زندگی میں مکان کا حصہ طلب کرنا یا دکان سے اپنا حصہ طلب کرنا یہ ناجائز ہے۔
اس لیے کہ اس کا حصہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں میں کہوں اس میں میرا حصہ ہے مجھے دو، لہذا اس حوالے سے تنگ نہ کیا کریں، اولاد سے یہ پیغام ہے۔ دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ والدین بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے زندگی میں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں لڑتے ہیں، تو میری جائیداد کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے تو میں وصیت لکھ دیتا ہوں کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، فلاں فلاں کو اتنا ملے گا، تو باقاعدہ قانونی کاغذ پر وہ وصیت لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، اس میں دو رائے کسی کی نہیں ہے۔ باپ کا اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے وصیت لکھ دینا کوئی کارآمد چیز نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ قانونی اس کی کوئی ویلیو ہے، نہ شرعی طور پر اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اس لیے کہ وصیت اس کے لیے ہوتی ہے جس کا حصہ مقرر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کو کتنا ملے گا باپ کے مرنے کے بعد قرآن مجید میں موجود ہے، بیٹی کو کتنا ملے گا قرآن میں موجود ہے، بیوی کو کتنا ملے گا قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو جب سب قرآن مجید میں موجود ہے تو آپ کی وصیت کی کیا ویلیو رہی؟ پھر ساری تقسیم تو اللہ نے خود ہی کر دی ہے نا۔ اسی وجہ سے صحیح حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اعطى کل ذی حق حقہ الا لا وصیۃ لوارث۔ سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، وارث کے لیے وصیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی ہے، غیر وارث کے لیے وصیت ہوتی ہے کہ باپ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے میری یہ جائیداد ہے، میری موت کے بعد تمہارے درمیان میں قرآن و حدیث کے مطابق یہ ساری جائیداد تقسیم تو ہو جائے گی، ہاں ایسا ضرور کرنا میری آخرت کی خیر کے لیے اس میں سے 2 لاکھ مسجد میں دے دینا، یا اتنی رقم مدرسے میں دے دینا، یا فلاں یتیم بچی ہے اتنی رقم اسے دے دینا۔ تو یہ وصیت غیر کے لیے ہوتی ہے اور وصیت غیر کے لیے قابل قبول ہے، اپنی اولاد کے لیے وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرے؟ پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے کہ زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کرے۔ یہ جائز تو ہے، لیکن اس دور میں زندگی میں ہی اپنا مال تقسیم کرنا کچھ خطرناک بھی ہے، جو آپ دیکھتے ہیں نا اس دور میں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہوا نا، ایک ڈرامہ ایکٹرس تھی، بڑی عمر کی خاتون تھی اور تنہا رہتی تھی، انتقال ہو گیا، کسی کو خبر نہیں ہے۔ جب لاش سڑ گئی 1 ہفتے کے بعد جب لاش سے تعفن اٹھنے لگا، بدبو آنے لگی، تو اڑوس پڑوس کے لوگوں نے تحقیق کی، دروازہ توڑ کے اندر گئے تو معلوم ہوا کہ خاتون تو 1 ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا کہ وہ تو مردہ ہے۔ تو پھر ان کی اولاد کو خبر دی گئی، تو بعد میں معلوم ہوا کہ کیا خاتون تنہا تھی؟ تو پتہ چلا کہ ان کی کئی اولادیں ہیں۔ تو خاتون تنہا کیوں رہتی تھی؟ تو کہا زندگی میں اداکاری کے ذریعے سے انہوں نے بڑا کمایا، بڑی جائیداد بنائی، اور اپنی جائیداد اپنے تمام بچوں میں اس نے زندگی میں ہی تقسیم کر دیے۔ تو بچے اپنے اپنے گھروں میں اونچے اونچے بڑے بڑے مکانات میں شفٹ ہو گئے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور جب انہیں اپنا حصہ زندگی میں ہی مل گیا تو انہوں نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا، گویا کہ اب انہیں ان کی ماں سے کوئی توقع نہ رہی، کوئی ضرورت نہ رہی، آنا جانا بھی چھوڑ دیا، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ ماں کو مرے ہوئے ہفتہ تک ہو گیا، 10 دن ہو گئے، اولاد کو خبر نہیں ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ حادثے ہمیں بتاتے ہیں کہ
انسان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا ضرور ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر اولاد ایسی ہوتی ہے، بعض اولاد نیک اور پرہیزگار بھی ہے، بعض اولاد تابع دار بھی ہے، اور بعض اولاد نافرمان بھی ہے۔ لیکن آج کل نافرمان اولاد زیادہ آ رہے ہیں، تابع دار اولاد کی کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تمام اولاد کو والدین کا تابع دار کرے، اور اولاد کو والدین کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ لیکن حقیقت حال تو یہی ہے نا، ہم حقیقت سے آنکھیں تو نہیں چرا سکتے۔ تو جب یہ سارے واقعات آتے ہیں تو یہ واقعات انسان کو ہلا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بھی، اگر میں نے زندگی میں ہی اپنی اولاد کے درمیان میں مال تقسیم کر دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں کہ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک مال ہے، ایک جائیداد ہے جس کی وجہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہوش مند انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ہی اس کے لیے دینا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ بچے اس قدر نافرمان ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کہ اگر میں نے انہیں ان کا حصہ زندگی میں دے دیا، زندگی میں ہی میں نے بٹوارا کر دیا، تو یہ مجھے تنہا چھوڑ دیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ انسان بغیر کھائے تو رہ سکتا ہے لیکن تنہا نہیں رہ سکتا۔ خاص طور پر جوانی کے اوقات تو تنہائی میں گزر بھی جائیں، بڑھاپا نہیں گزرتا ہے۔ بڑھاپے کے اوقات میں کوئی بولنے والا چاہیے ہوتا ہے، کوئی سننے والا چاہیے ہوتا ہے، دوا کے لیے دوا کھلانے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے، بسا اوقات پانی پلانے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے، بعض اوقات بیت الخلاء لے جانے والا کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ اگر ایسا ہے کہ اولاد تابع دار ہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اولاد آپ جانتے ہیں، آپ خود اپنی والدین اپنی اولاد کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اولاد تابع دار نہیں ہیں تو ہرگز یہ فیصلہ نہ کریں۔ آپ کی موت کے بعد آپ کی جائیداد ہوگی، بچے ہوں گے، وہ اگر صحیح فیصلہ کریں گے وہ سمجھیں گے، صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ لیکن کم از کم ایسی صورت تو نہیں ہوگی نا جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لہٰذا میرا پیغام تو یہی ہے کہ زندگی میں ہی کوئی اگر اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے، خوب ہوش مندی سے فیصلہ کرے، مشورے کرے اچھی طرح ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنی اولاد کے درمیان میں اپنا مال تقسیم کرے تو بہت کچھ اپنے لیے بھی بچا کے رکھے، تاکہ آئندہ جو زندگی کچھ وقت ہے، کچھ زندگی باقی ہے، وہ زندگی آسانی سے گزرے۔ اگر اس کی موت آ جائے تو اس کی بیوی کے لیے کچھ وقت ہو، ایسا نہ ہو کہ سارا مال بٹوارے میں چلا جائے اور بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور پھر ماں کو تنہا چھوڑ دیں۔ تو یہ ہوش مند شخص وہ ہے جو اس طرح سے فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی اس طرح سے فیصلہ کرے تو وہی فیصلہ صحیح ہوگا۔ لیکن یہ جو وصیت والی بات ہے یہ اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ماں باپ کا اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے وصیت کر دینا قابل قبول نہیں ہے۔ نہ قانونی طور پر اس کاغذ کی کوئی ویلیو ہے اور نہ ہی شرعی طور پر اس کی کوئی ویلیو ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمام حصے اولاد کے حوالے سے تقسیم کر دیے ہیں۔ جب اللہ نے خود ہی تقسیم کر دیے ہیں تو آپ کو مزید تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس مسئلے سے متعلق سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پوچھ لیجئے، پھر سمجھ نہ آئے پھر پوچھ لیجئے۔ لیکن یہ غلط فہمیاں اکثر لوگوں میں ہیں، اس وجہ سے میں نے چاہا کہ تفصیل سے اسے بیان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔